بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب نہیں آئے گا۔ چنے کی دال کھانے سے جسم طاقتور ہوتا ہے۔ کچے پھل مت کھایا کرو، اس سے ذہن کمزور ہو جائے گا۔ کچے پھل کھانے کے بعد دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں کھٹا پن آ جاتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پونچھ لینے سے تیل کی بدبو اور داغ آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بیحد مفید ہے۔ 10 گلاس پانی کی پیا کرو۔ جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آتی۔ جو لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں تو ان کی جلد جلدی خراب ہو جاتی ہے اور ہونٹ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا بناتے وقت درود شریف کا ورد کیا کرو، رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ لیموں کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جھوٹے انسان کی سچی بات پر بھی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے، لیکن جس کے سر میں درد رہتا ہو یا دماغ کی کمزوری ہو تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی نہ پئیں۔ جو لوگ کھانے کے فوری بعد پانی پیتے ہیں تو ان کا معدہ نکارا ہو جاتا ہے اور جسم پھول جاتا ہے، اس لیے کھانے کے بعد جلدی پانی مت پیا کرو۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے۔ دہی میں اسپاغول ملا کر 1 چمچ دن میں صرف 1 بار کھا لیجئے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے، پیٹ کے مسائل بھی دور ہوتے ہیں اور اس سے رنگ بھی گورا ہوگا، جلد بھی صاف ہو جائے گی اور اس سے ہڈیوں کا بھربھرا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ جس کے پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو وہ اسپاغول کا استعمال کریں، جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتیوں کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا رس پی لیں، ہڈیوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، گھٹنوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے، بالوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ نہار منہ کیلا کھانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی بلغم کا مسئلہ ہوگا۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جامن کا استعمال شوگر والے مریض کے لیے بیحد مفید ہے۔ ناظرین، جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی پھر ان کی شادی کی، اللہ پاک ایسے بندے کو
جنت میں جگہ دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن مسل لو، چہرے پر بڑھاپے کی جھلک نمایاں نہیں ہوگی، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی، داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بالوں کی جڑوں کو مضبوطی ملتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، جسے تم پر یقین نہیں وہ کبھی مانے گا نہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ ناظرین، زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکرکندی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوتی، یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ لیکن شکرکندی کی مٹھاس بہت زیادہ ہوتی ہے، شوگر والے مریض پرہیز کریں۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا بھی ہو جاتا ہے، خون کی گردش کم ہو جاتی ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا۔ دوپہر کو کھانے میں کچا پیاز ضرور کھایا کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ شکرکندی بہت زیادہ مٹھاس کی مائل ہوتی ہے۔ 50 گرام سفید تل اور ان میں ہی ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری اور جلن دور ہو جائے گی۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ گھر میں جو بھی چیز لکڑی کی بنی ہو اس کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں، جلدی صاف ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا سستا علاج، ہر کھانے کے بعد پرانا گڑ 1 ڈلی کے چنے کے دانے کے برابر چوس لیا کرو۔ مردانہ کمزوری میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، طاقت بڑھے گی، کمزوری دور ہوگی۔ اور سرسوں کا تیل لے کر اپنی ناف میں لگائیں، اس سے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ تیز نمک کھانے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھانے سے جو وٹامنز بنتے ہیں موبائل دیکھنے سے ان میں کمی آتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت موبائل چلانے سے گریز کریں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے تو صرف 2 کھجوریں
کھانے کے بعد کھا لیں، جلدی سستی نہیں آئے گی۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔